سینٹ الیکشن میں اپوزیشن امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کی حیران کن جیت کے بعد اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں یہ بحث تیز تر ہو گئی ہے کہ کیا واقعی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اب کپتان کی ناکام حکومت کا ساتھ چھوڑ کر سیاسی طور پر نیوٹرل ہو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بحث کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے فوجی ترجمان کی جانب سے یہ بیان آنے کے بعد کہ پاکستانی فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اور وہ سیاسی معاملات سے دور ہے، کپتان حکومت کو پے در پے سیاسی جھٹکے لگنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ نقصان میں جانا شروع ہو گئی ہے۔ حالانکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سینٹ الیکشن سے 2 دن پہلے اپنی غیر جانبداری ختم کر کے وزیر اعظم عمران خان کے امیدوار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دینے کے لیے اراکین قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حالیہ سینٹ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ اس طرح ننگی ہو کر حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی جیسا کہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کے خلاف الیکشن لڑنے والے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار میر حاصل وزنجو نے ہارنے کے فوراً بعد سنجرانی کی جیت کا کریڈٹ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو دے دیا تھا۔ یاد رہے کہ خفیہ رائے شماری سے پہلے جب اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی گنتی کی گئی تو اپوزیشن کو حکومت پر 14 ووٹوں کی برتری حاصل تھی، لیکن جب خفیہ رائے شماری کے بعد رزلٹ سامنے آیا تو میر حاصل وزنجو ہار گئے اور صادق سنجرانی جیت گئے۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی جیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی۔ تاہم کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ 2 مختلف سمتوں میں گامزن ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اپنے آرمی چیف سے زیادہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو بحیثیت وزیر اعظم آئینی اور قانونی طور پر ان کے اصل باس ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا خود کو غیر سیاسی کرنے کا فیصلہ جنرل باجوہ کا تھا، جو انہوں نے خود پر ہونے والی شدید تنقید کے بعد لیا اور اس کا اعلان فوجی ترجمان نے کیا۔ لیکن پاکستانی انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اس پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کر رہی، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ISI وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی جانب سے اپوزیشن کو مفاہمت کا پیغام دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس سے ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی واردات بھی بنیادی طور پر عمران خان کے ایما پر انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ نے کروائی، جس کا مداوا کرنے کے لیے آرمی چیف نے انکوائری کروائی اور ایجنسی کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ تاہم ایسے واقعات کا سلسلہ رکا نہیں اور آرمی چیف کی جانب سے اپوزیشن کو ضمنی انتخابات میں نیوٹرل رہنے کی یقین دہانی کے باوجود ڈسکا کے الیکشن میں پھر سے واردات ڈال دی گئی، جس سے دوبارہ ان کی پوزیشن خراب ہوئی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ڈسکا الیکشن میں دھاندلی کروانے کا الزام تو انٹیلیجنس بیورو پر لگایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ISI بھی پوری طرح ملوث تھی، ورنہ حکومت اپنے طور پر 20 پولنگ سٹیشنز کے ریٹرننگ آفیسرز کو دھند میں غائب کرنے کا رسک نہیں لیتی۔ تاہم جب اپوزیشن نے شور مچایا تو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سوئے ہوئے الیکشن کمیشن کا ضمیر جگا دیا، جس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے سب کو ڈنڈا دے دیا اور ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا۔ ان حالات میں اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کو اپوزیشن کے علاوہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جیت اور انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی ہار سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی شکست دراصل عمران خان کی شکست ہے اور ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے ذرائع کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر عمران خان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات کی بڑی وجہ ان کا اپنا رویہ ہے اور انہیں اپنی سیاست کے انداز پر غور کرنا چاہیے۔ عمران خان پر محسن کشی کا الزام لگاتے ہوئے ان ذرائع کا کہنا تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو اقتدار میں کون اور کس طرح سے لے کر آیا، لیکن جب وہ اپنے بڑوں کو بلا وجہ آنکھیں دکھائیں گے اور ان کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے تو پھر معاملات خرابی کی طرف ہی جائیں گے۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے معاملات گمبھیر تر ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صورتحال میں عمران خان کیا کریں گے۔ PDM کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے فوری استعفے کے مطالبے سے ان کی حکومت کے لیے معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں اور تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں ان کے لیے آسانی سے اعتماد کا ووٹ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا، خصوصاً جب فوجی اسٹیبلشمنٹ خود کو نیوٹرل رکھنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بدلتی ہوئی صورتحال میں اب جنرل فیض حمید کی زیر قیادت انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی عمران خان کا ساتھ دینا مشکل تر ہو جائے گا۔ ان حالات میں وزیر اعظم کو دی جانے والی تجاویز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور نئے انتخابات کرائیں۔ تاہم موجودہ سیاسی صورتحال ایسے کسی اقدام کے لیے سازگار نہیں، کیونکہ اس کی کارکردگی خراب ہے، مہنگائی زیادہ ہے اور معاشی صورتحال بھی بری ہے۔ نہ صرف حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے حکمران جماعت کو دکھا دیا ہے کہ اس کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے، بلکہ آزاد سروے سے بھی معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کی جماعت زوال کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ مزید سیاسی معاملات میں کودنے سے ہچکچا رہی ہے، وزیر اعظم خود کو مشکل حالات میں محسوس کریں گے، کیونکہ انہوں نے قومی معاملات پر بھی
کبھی اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائے۔ اس کی بجائے وہ متکبرانہ انداز میں اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں معیشت، طرز حکومت اور ادارہ سازی کے حوالے سے مشاورت اور پالیسی سازی پر مذاکرات کے لیے اپوزیشن کی پیشکش ٹھکراتے رہے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں قومی اہمیت کے معاملات پر بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور آرمی چیف اور DG/ISI سے کہا کہ وہ ان کے سیاسی مخالفین سے مذاکرات کر لیں تاکہ ان معاملات پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ اس پس منظر میں دیکھیں تو عمران خان حکومت کو سنگین سیاسی مشکل کا سامنا ہے۔ انہوں نے جارحانہ اپوزیشن اور ناقابل پیش گوئی اتحادیوں سے نمٹنا ہے اور ساتھ ہی اپنی حکومت کو بھی بچانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنا اقتدار بچا پاتے ہیں یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔